اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سپر پاور کیا، یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. میننگ دے آر انویزیبل ٹو یو بٹ یو آر ناٹ انویزیبل ٹو دیم. بیسیکلی ہماری جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق بھی رہتی ہے اور وہ جنات ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اے ٹاپک دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کورز ان اے ویگ مینر. مطلب ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ جو بڑا یعنی ایسا ہو کہ کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی متشابہات میں سے نہیں ہے یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کسی طرف بھی انٹرپریٹ کی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. پہلی بات سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو جو ہے وہ ایک بھڑکتی آگ سے پیدا کیا. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا کنسٹرکشن مٹیریل کیا ہے. پھر سورۃ الجن کے اندر سورہ نمبر 72 ہے قرآن مجید میں، اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو جنات کی ایک نفری تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ میسج جو ہے جا کے اپنی کمیونٹی کو کمیونیکیٹ کیا کہ آج ہم نے ایک بڑی عجیب بات سنی ہے، اور انہوں نے ان کو بیان کیا اور ان کو توحید کی طرف دعوت دی. سو ان ساری آیات سے اور بے شمار احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. اور سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو اکثر لوگ خواہ مخواہ کے ڈر جاتے ہیں، ڈرنے کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مخلوق بہت ساری ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو یقین بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن یہ انسان اگر چاہے تو یہ سب سے زیادہ ادنا بھی ہو سکتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ویسے جو انسان کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا ملائکہ سے اور جنات میں سے جو ابلیس ہے اس سے بھی. وائس ورسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اسپیشل مخلوق ہے انسان. اور جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان میں سے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈفرینٹ کوالٹیز اور ڈفرینٹ پراپرٹیز دی ہیں. کچھ پراپرٹیز ان کی ہم سے بہتر ہیں اور کچھ پراپرٹیز ان کی ہم سے کم ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنا مقابلہ کریں، ابھی گھوڑے کی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو انسان کا اور گھوڑے کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اگر اسٹرینگتھ میں آپ مقابلہ کریں رسا کشی کا جو آج آپ لوگوں کا ہوا ٹگ آف وار، تو گھوڑا آپ کو ہرا دے گا، بڑے آرام سے ہرا دے گا. آپ اگر اس کے ساتھ ریس لگائیں گے گھوڑا آپ کو ہرا دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھوڑا اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسی ایبلٹیز دی ہیں کہ گھوڑا آپ کے تابع ہو جاتا ہے، گھوڑا آپ کے کنٹرول میں آتا ہے. آپ گھوڑے کو بولتے ہو لیفٹ جاؤ وہ لیفٹ جاتا ہے، آپ کہتے ہو رائٹ جاؤ رائٹ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہو جمپ لگاؤ وہ جمپ لگاتا ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی گھوڑے کو جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے سائڈ پہ ادھر ادھر کر دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ایک شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، کتنی طاقت ہے اس کی، کتنا اسٹرانگ ہے وہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی انسان سے ڈرتا ہے. مجھے اتفاق ہوا ساؤتھ افریقہ جانے کا، اور وہاں پہ سفاری کے لیے میں گیا. تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ جب میں لینڈ ہوا تو جوہانسبرگ میں لینڈ ہوا. اور جوہانسبرگ جو ہے وہ اپنے کرائم کے لیے بڑا مشہور ہے. وہاں پہ نا یہ رابریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہاں پہ اصل میں وہاں پہ جو بلیکس ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، بہت برا سلوک ہوا ہے. اور وہ اب ہو اس طرح کا ماحول گیا کہ وہاں پہ جو ان کے نا سویٹوز بن گئے ہیں، وہ اس طرح کے جس طرح گیٹو ایریاز ہوتے ہیں وہ ہیں جہاں پہ کرائم بہت ہائی ہیں. اور ہوتا یہ کہ اگر کسی نے آپ کا فون بھی چھیننا ہے نا تو پہلے گولی مارے گا پھر فون چھینے گا. وہ مطلب وہ اتنے بیچارے تنگ آ چکے ہیں، مطلب دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف ایوری تھنگ، اینڈ وہاں وائلنٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو میں نے ایئرپورٹ سے لیا ایک نیویگیشنل ڈیوائس تھی، تو وہ ڈیوائس میں نے گاڑی میں لگائی اور میں اب نیویگیٹ کر کے میں جا رہا ہوں سفاری پہ جہاں میں نے جانا تھا. تو رات ہوگی، میرا پلان یہ تھا کہ میں مغرب سے پہلے پہنچ جاؤں، لیکن انفارچونیٹلی آئی لاسٹ مائی وے. اور وہ نیویگیشن انسٹرومنٹ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج دیا اس نے، ہر الٹے راستے پر، اور میں ہر کرائم ایریا سے گزر رہا تھا، گیٹو سے. تو وہ مجھے کانسٹنٹلی بتا رہا ہے وارننگ ہائی کرائم ایریا، وارننگ ہائی کرائم ایریا. اور میں کہہ رہا یا اللہ یا تو اس کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، کیونکہ یہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے. کیونکہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے گینگز کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ. تو خیر میں بہت اپنی جان بچاتے فائنلی میں جہاں پہ جو ہے نا سفاری تھی وہاں پہنچ گیا. اور رات میں نے جنگل میں ہی گزاری کچھ اسی طرح سے.
اور صبح کے ٹائم جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو ہمیں جیپس میں اوپن ٹاپ جیپس میں انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے گئے اور ہم نے تقریباً اتنے جانور دیکھے کہ آپ کی سوچ ہے, زیبراز اور جراف اور رائنوز اور ایلیفینٹس ایوری تھنگ. سو جہاں جہاں پہ ہم جاتے تھے تو میں اس کو, جو ہمارا ڈرائیور تھا, اسے کہتا کہ ٹیک دا کار فردر. تو زیبراز کا ایک ہرڈ نظر آیا, میں نے کہا ٹیک دا کار فردر. وہ گئے تو جب ہم ان کے بیچ میں گئے زیبراز بھاگ گئے. پھر ایک جراف کا ہرڈ نظر آیا تو میں نے کہا ٹیک دا کار ان دا مڈل آف دیم. تو وہ جیسے ہی ہماری جیپ وہاں گئی تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے, تو ہم ان کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے, لیکن وہ ہم سے بھاگے جا رہے تھے. they just wanted to get away from us. انسان دیکھتے ہی نا وہ بھاگ پڑتے ہیں. اسی طرح سے جہاں ہم جاتے, ہرن نظر آتے وہ بھاگ جاتے, کچھ بھی چیز ہو. until finally I saw a pride of lions. تو ایک شیر تھا جو درخت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بہت ساری شیرنیاں تھیں اور کچھ بچے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. تو میں نے اسے کہا ٹیک دا کار فارورڈ. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ان کے ساتھ وہ پنگا نہیں کرنا. تو میں نے کہا پلیز جسٹ a little bit. تو آگے گئے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ شیرنیاں الرٹ ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ اٹھی. انہوں نے ہماری آنکھوں میں دیکھا, ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا, اور پھر وہ وہاں سے اٹھی اور آہستہ سے سائڈ پہ ہو گئی. اچھا میں نے اس کو کہا کہ اور آگے لے کے جاؤ, تو وہ پھر اس نے ریزسٹ کیا کہ نہیں یار ابھی رک جاؤ, اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا نہیں تھوڑا سا لے جاؤ گے. تو تھوڑا سا اور آگے گئے تو جب شیر کے پاس پہنچے, تھوڑے سے قریب ہو گئے اور اس کو جیپ کے انجن کی آواز آ رہی ہے, تو شیر جو ہے وہ ایسے اس نے آنکھ کھول کے دیکھا. پھر سوچا کہ یار اب میں اٹھوں یا نہ اٹھوں. پھر وہ کھڑا ہو ہی گیا مجبوراً, اور پھر اس نے اپنے آپ کو جھاڑا. مطلب وہ ریلیکس تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں نہیں تھا. شیرنیاں زیادہ ٹینشن میں تھی اور وہ بچوں کو لے کے فوراً سائڈ پہ ہوئی. وہ بھی اٹھا, اپنے آپ کو جھاڑا اور مسکینوں کی طرح وہ سائڈ پہ ہو گیا. تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار ہے یہ جنگل کا بادشاہ, لیکن انسان سے یہ بھی ڈرتا ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا ایک ایسی ابیلٹی دی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے, اور وہ ہے عقل اور سمجھ اور دی ابیلٹی ٹو کریٹ تھنگس جو اور چیزوں کے پاس نہیں ہے. بائی کریٹنگ تھنگس آئی مین کہ دا یوز آف ٹولس. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فن دیا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیا, ہر چیز کا, ہر شے کا نام سکھا دیا. تو اب ہمیں انسانوں کے پاس ایک یونیک کوالٹی ہے کہ ہم لوگ زمین سے لوہا نکال لیتے ہیں, زوئے کو ہم جو ہے نا لوہے کو ہم یہ ٹرائیپوڈ بنا دیتے ہیں, اس سے لیپ ٹاپ بنا لیتے ہیں, اس سے گھڑیاں بنا لیتے ہیں, اس سے مائکرو فون بنا لیتے ہیں. ایون سمپل ٹولز ہم یوز کر لیتے ہیں. ایک لکڑی کا پیس لیتے ہیں, اس کو ہم ایز اے ہیمر یوز کر لیتے ہیں. پتھر لیتے ہیں, اس سے ہم فائر کریٹ کر لیتے ہیں. یہ باقی جانوروں کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے آف ڈوئنگ دیز تھنگس, کہ کیسے وہ کریٹو پروسیس کو یوز کریں. حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ ٹولز یوز کرتے ہوئے آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے. آئی مین اگر آپ کے پیچھے ایک کتا پڑ گیا, خدا نہ خواستہ, تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ کتا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن امیجن کریں کہ اگر کتے کو آپ کی طرح پتھر مارنے بھی آتے ہوتے, تو ایک تو وہ آپ کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں, اوپر سے آپ کو پتھر بھی مار رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا لیتھل چیز ہے یار, میرے پیچھے ہی پڑ گیا. تو ویسے اب کوئی کتا ہے, آپ زمین کو ہاتھ لگاتے ہو تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اب تو کوے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کوے کی طرف آپ اوپر کوا بیٹھا نا تو آپ زمین کو ہاتھ کو, کوا بھی اڑ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پتھر مارے گا مجھے. سو ان کو پتہ ہے کہ انسان سے پنگا نہیں لینا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیات دی ہیں, اور یہ ابیلٹی جو ہے یہ جنوں میں نہیں ہے. آلدو جنوں کے اندر سپر پاورز کچھ اور ہیں. جنوں کی پاورز کیا ہیں, جس طرح میں نے بتایا نا کہ بیل یا گھوڑا اس کی سٹرینگتھ زیادہ ہے, گینڈے اور ہاتھی کی بھی سٹرینگتھ زیادہ ہے. کوئی جانور ایسے ہیں جو ہوا میں اڑ لیتے ہیں, ہم تو نہیں اڑ سکتے. اب ایک ایگل ہے, وہ ہوا میں اڑتی ہے, ہم تو نہیں اڑ سکتے. لیکن اس فیلڈ میں ایگل آگے ہے, لیکن ویسے ہم اوور آل ہم آگے ہیں. اسی طرح سے چیتا ہے, بہت تیز بھاگتا ہے, ہم اتنا تیز نہیں بھاگ سکتے. مچھلیاں سمندر میں تیر لیتی ہیں, ہم بغیر بریدنگ ایپریٹس کے جانا بڑا مشکل ہے کہ آپ 2-3 منٹ سے اوپر پانی کے نیچے رہ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس ایڈوانٹیج کی ہیں, لیکن اوور آل ایڈوانٹیج پھر بھی مین کا ہے. اور یہی معاملہ جنات کا ہے. If you have to perceive jinns through any lens, you perceive it through that lens. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سپر پاور کیا, یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. Meaning they are invisible to you but you are not invisible to them.